آج کے دور میں آپ کی معاشی طاقت ہی دوستو سب کچھ ہے۔ اگر آپ ایک معاشی طاقت ہیں تو دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کو چھیڑے گا نہیں، چاہتے ہوئے بھی آپ سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ چین کی مثال دے کر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ معاشی طاقت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور پاکستان کو کیسے ایک بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے۔ ایک وقت تھا چین بھی برٹش کالونی ہوا کرتا تھا، چین بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے ممالک کی طرف دیکھتا تھا اور ان سے قرض لیتا تھا، لیکن دوستو چین میں ایک لیڈرشپ آئی، اس کو سمجھ آ گئی کہ اگر چین نے دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے تو سب سے پہلے ایک معاشی طاقت بننا ہوگا، اس کے بعد پھر دوسرے کام ہوں گے جیسے کہ دفاعی ٹیکنالوجی وغیرہ۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے چین نے میڈ ان چائنا کی چھتری تلے دنیا کی ہر چیز چین میں تیار کرنا شروع کی۔ آج دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں دوستو جو چین خود تیار نہ کرتا ہو اور اسے دنیا کو بیچتا نہ ہو۔ آج دنیا کا کوئی ملک چین سے پنگا نہیں لیتا کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس میں ان کو ہی نقصان ہوگا۔ آج چین کسی کا محتاج نہیں رہا، حالانکہ چین پاکستان کے 1 سال بعد آزاد ہوا، لیکن آج دنیا کی سپر پاور بننے کے قریب ہے۔ معاشی طاقت حاصل کرنے کے بعد اب چین دفاعی لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہو چکا ہے اور ملیٹریلی بھی امریکہ کو پیچھے چھوڑنے جا رہا ہے۔ اب پاکستان کے سامنے چین کا ماڈل ہے۔ جیسے چین نے ترقی کی دوستو، وہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے ایک ماڈل ہے اور پاکستان کو بھی اسی ماڈل کو اپنانا ہوگا اور سب سے پہلے معاشی طاقت حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ آج کے دور میں معاشی طاقت نہ ہونے کا مطلب ہے کہ دوسروں کی غلامی۔ انڈونیشیا ایک آسیان ملک ہے اور انڈونیشیا نے پاکستان کو بڑی آفر کر دی ہے۔ آسیان ممالک کون کون سے ہیں اور آر سیپ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں، پھر انڈونیشیا نے کیا آفر دی ہے پاکستان کو یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں، آسیان ممالک ایک بلاک ہے ساؤتھ ایسٹ میں۔ ان ممالک میں میانمار، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، سنگاپور، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، ویتنام، لاؤس اور فلپینز شامل ہیں۔ آسیان ممالک جیسے یورپ ایک بلاک ہے، ویسے ہی آسیان ممالک بھی ایک بلاک کی طرح کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آر سیپ بلاک ہے، اسے دنیا کا سب سے بڑا تجارتی بلاک کہتے ہیں۔ دنیا کی 30% تجارت یہاں ہوتی ہے۔ آر سی ای پی میں آسیان ممالک کے ساتھ آسٹریلیا، چائنا، جاپان، نیوزی لینڈ، ساؤتھ کوریا شامل ہیں۔ ریجنل کمپریہنسو اکنامک کوآپریشن، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب انڈونیشیا کے سفیر برائے پاکستان نے بڑی آفر کر دی ہے پاکستان کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈونیشیا پاکستان کو آسیان ممالک کی تجارتی منڈی کے ساتھ رابطے فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسیان ممالک اور پاکستان پہلے ہی FTA فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط کر چکے ہیں، جس سے پاکستان خاطر خواہ فائدہ حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا نے کہا کہ پاکستان ہمارے ذریعے آر سیپ سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے بھی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ذریعے تجارت کر سکتا ہے۔ آر سیپ میں شامل تمام ممالک ٹیکس فری ٹریڈ کرتے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ آسیان ممالک ایشیائی بحر الکاہل کے ممالک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے آزاد تجارتی معاہدے میں شامل ہے، جس سے پاکستان ان ممالک کی ابھرتی ہوئی اقتصادی منڈیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آج تجارتی دنیا میں علاقائیت عروج پر ہے، یہی وجہ ہے کہ آسیان دنیا کے سب سے بڑے تجارتی بلاکس میں سے ایک ہے، جس میں آر سیپ بلاک عالمی تجارت کا 30% حصہ رکھتا ہے، جو عالمی تجارت میں اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صدی ایشیائی خطے کی صدی ہے اور ایشیا میں ابھرتی ہوئی معیشتوں کے پاس دنیا کے لیے بہترین تجارتی اور اقتصادی مواقع موجود ہیں۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان سمیت دیگر معیشتوں کو عالمی سپلائی چین سے منسلک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ عالمی تجارت سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی تجارت کو بڑھا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سپلائی چین میں چین کا بڑا حصہ ہے اور اس میں شامل ہو کر عالمی تجارت میں بڑا حصہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کی مشترکہ آبادی تقریباً 500 ملین افراد کی تجارتی منڈی ہے، جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل سیکٹر، مقامی ملبوسات اور دیگر زرعی مصنوعات کے لیے آسیان سمیت عالمی منڈی میں کافی مواقع موجود ہیں۔ اگر پاکستان یہاں آر سیپ اور ایشین ممالک کے ساتھ ٹیکس فری تجارت کرے تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت بوسٹ مل سکتا ہے، اور جو ٹارگٹ پاکستان نے 5 سالوں کا رکھا ہے کہ
के 50 अरब डॉलर्स तक लेकर जानी है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को, वो सिर्फ 2 सालों में ही मुमकिन हो जाएगा और पाकिस्तान मौशी लिहाज से भी एक मजबूत मुल्क बनेगा। इसके अलावा सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट्स भी भरपूर तरीके से कर सकेगा। पाकिस्तान के पास ये एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान इसको कबूल करे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।